प्यारे बहनों भाई, आप सबको सलाम। खुदा आपकी सलामती हो। आज हम देखेंगे आज जैसे हम स्टडी कर रहे हैं आजकल जो है वो मत्ती से हमने शुरू किया है और पहला दूसरा तीसरा चौथा आज पांचवा चैप्टर हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पहाड़ी वाद है और बड़ी मुबारक वादियाँ हैं और खुदा ने यीशु मसीह ने बहुत सारी खूबसूरत बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। ये है तो बहुत डिटेल इसमें है और इसमें सारे जो हैं वो सरमन ही सरमन है। इसमें बहुत सारे सरमन है। यहाँ पर शुरू होता है यहाँ पर पहाड़ी वाद से मुबारक वादियाँ भी एक सरमन है। वन नमक और नूर, तो हमने कहा तुम दुनिया के नूर और दुनिया के, ये भी सरमन, सारे सरमन है यहाँ पे। बहुत सारे गुस्से के बारे में, जना के बारे में, तलाक के बारे में, कसम के बारे में, कसम नहीं खानी, इंतकाम लेने के बारे में, इंतकाम नहीं लेना, दुश्मनों से मोहब्बत के बारे में। बहुत सारे लेसन है हमारे सबक इस जो है वो इस चैप्टर में, जो इसलिए गौर से देखें और शुरू से आखिर तक देखा करें और उस पर अमल भी किया करें। सबसे बड़ी बात ये अमल करना है। फिर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी मिलता है हमें। इसलिए इसको सिर्फ पढ़ना और सुनना नहीं है, इस पर अमल भी करना है। मेरे भाइयों बहनों, खुदा आपको बरकत दे, सेहत दे, सलामती दे। तो पहाड़ी वाद को हम जरा देखेंगे आज और देखेंगे मुबारक वादियों से शुरू करेंगे। पढ़ूंगा मैं, जरा बाइबल अपने ले लें और पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। पहले ऐसे मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब और उस पांचवा बाब उसके पहले ऐसे शुरू करूंगा। इस पेड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ के जब बैठ गया तो उसकी शक्ल उसके पास आई और अपनी ज़बान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। बारिक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बारिक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। बारिक है वो जो हलीम है, क्योंकि ज़मीन के वारिस होंगे। बारिक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और पैसे को वसूदा होंगे। बारिक है वो जो रहम दिल हैं, उनको उन पर रहम किया जाएगा। बारिक है वो जो पाक है, को खुदा को देखेंगे। बारिक है वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। बारिक है वो जो रास्तबाजी के सब सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबसे लोग तुमको लांतन करेंगे, सताएंगे, ताकि बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहाय शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने नबियों को जो तुमसे पहले से इसी तरह सताया था। तो हमने पढ़ा है, अभी 12 आयत तक हमने पढ़ा है, आगे भी हम जाएंगे, लेकिन इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, फिर आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आमीन, गॉड ब्लेस यू। सो देखते हैं मुबारक वादियाँ जो है वो बड़ी हकीकी मुबारक वादियाँ हैं यहाँ पर। और हकीकी तौर पर मुबारक वही है जो दिल का गरीब है। जो दिल का क्या है? गरीब है। जो दिल का गरीब है, मैंने ये है कि दिल में जो है, जिसके दिल में गुरूर नहीं है, जिसके दिल में जो है एंगर नहीं, हेट्रेड नहीं है, जो दिल के अंदर पाक दिल का है, जिसका गरीब दिल है, जिसका यानी जो उसके अंदर पाकीज़गी है, जो अच्छा दिल है जिसका, उसको कहते हैं दिल का गरीब है। यानी जिसके अंदर कोई प्राउड नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई अनफॉरगिवनेस नहीं है, गुस्सा नहीं है। वो होते हैं क्या? वो लोग होते हैं दिल के गरीब होते हैं। उनका दिल बड़ा साफ़ होता है, साफ़ सुथरा दिल होता है। गरीब से मुराद ये नहीं कि उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है तो इसलिए गरीब कह रहे हैं। गरीब से मुराद है पाक है, जो बिल्कुल दिल के अंदर कोई किसी की नफ़रत नहीं, वो होता है दिल के गरीब। क्योंकि आसमान की बादशाही पर नहीं किया, आसमान की बादशाही नहीं किया, जो पाक हैं, जो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं, जो खुदा उनको राशिद ज़िंदगी गुजारते हैं, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो खुदा को देखेंगे और वही खुदा के पास जाएंगे जो दिल के गरीब होंगे। आमीन, आमीन। तो फिर लिखा है कसकों के आसमान की बादशाही उन्हीं के जैसे, खुदा का कलाम कर। फिर आगे लिखे 4 आयत में, बारिक है वो जो गमगीन है, क्योंकि सलीब, जो गमगीन है मतलब दुनिया में किसी वजह से गमगीन है, कोई परेशानी है, बीमारी भी हो सकती है, कोई परेशानी, पैसे की गुर्बत हो सकती है, कोई गमगीन है किसी तरह से, जो वो खुदा हम तसल्ली देगा। जब वो दुआ करेंगे, उस से मांगेंगे तो तसल्ली पाएंगे। आमीन, आमीन। बारिक वो जो हलीम है, कुछ ज़मीन के वारिस हों। वो जो हलीम दिल है, जो दिल के अंदर, जिनका दिल हलीम है, जो हर एक की मदद के लिए तैयार होते हैं, जो रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छे लोग हैं, जो हलीम है, वो ज़मीन के वारिस नहीं, खुदावंद उनको ज़मीन देगा, अपना घर देगा, और दुनियावी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी खुदावंद आसमान की बादशाही उनको देगा। आमीन। फिर आगे लिखा है 6 आयत में, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो सोता होंगे। जो रास्तबाजी के भूखे, यानी जो रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो हर वक्त चाहते हैं कि रास्तबाज ज़िंदगी गुजारें, गुनाह से बचें, हर तरह खुदाम की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करते रहें, हर वक्त हर तरह गुनाह से बचें, बदी से बचें, और वो खुदा के नाम को जलाल देते रहें।
راست باز زندگی گزاریں وہ، اور وہ ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، ہر وقت رہتے ہیں، وہ سودہ ہوں گے، خدا ان کو سودہ کرے گا۔ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ سودگی بخشتا ہے۔ جب ہم خدا کلام کو پڑھتے ہیں اس سے ہمیں سودگی ملتی ہے۔ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ہماری جو اسپرٹ ہے نا، یہ اسپرٹ اندر جو ہمارے ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کی جو خوراک ہے خدا کا کلام، راست باز زندگی، ہمارا جو ہے اچھا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہماری راست بازی کے کام جو ہے وہ ہماری روح کی خوراک ہے۔ خدا کا کلام جو ہماری روح کی خوراک ہے، تو دعا ہماری روح کی خوراک ہے۔ تو یہ ہمیں جب ہم پیاسے ہوں تو ہمیں اپنے روح کو دیکھنا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی کلام پڑھنے کی ضرورت کلام پڑھیں، دعا کرنے کی دعا کریں، اور راست بازی کے کام کریں۔ آمین۔ ایک دوسرے کا کام ہے، یہ یسوع کے نام ہے۔ آگے لکھے سایت مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کون پر رحم کی؟ جو رحم دل ہے، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت دیکھتے ہیں تو آنکھیں ادھر پھیر نہیں لیتے بلکہ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ جو رحم ہے، دل کے اندر رحم بھرا ہوا ہے، ہر حالت میں رحم کرنا ان کو پسند ہے، وہ جو ہے جو رحم دل ہیں، کیا ہے وہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل کو، ان پر رحم کیا جائے گا، خدا بھی رحم کرے گا۔ جب ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں تو خدا دیکھتا ہے، اور ہمارے مال جو ہے خدا کی کتاب میں لکھے جاتے ہیں، اور پھر ہم پر بھی خدا رحم کرتا ہے۔ یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں نے جس کی مدد کی ہے، میں نے جس طرح لوگوں کے ساتھ چلا ہوں، اور پھر میں نے بھی لوگوں پر رحم کیا، مدد کی ہے لوگوں کی، خدا نے مجھے بھی بلیس کیا، مجھ پہ بھی رحم کیا، میری ہر حالت میں، ہر بات میں اس نے مجھ پر رحم کیا، میرے خاندان پر رحم کیا، بلیس کیا، یہاں پر جو ہے برکت دی ہے۔ اس کا فضل ہی ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی لیاقت نہیں ہے، خدا ان کا فضل ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ اس لیے ہمیں رحم دل بننا ہے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے۔ آمین۔ تو آگے لکھے مبارک ہیں وہ جو پاک ہیں کہ وہ خدا کو دیکھیں۔ ہمیں پاک بننا ہے، یعنی ہمارے خیال پاک، ہماری آنکھیں پاک، ہماری سوچ پاک، ہمارا دل پاک، ہمیں پاک کام کرنے ہیں اور پاک بننا ہے ہمیں، ہر بات میں میں نے کیا راست بازی کے کام کرنے ہیں اور پاک زندگی گزارنی ہے۔ تو جو پاک ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے، وہی خدا کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا، پترس رسول بھی کہتا ہے کہ پاک بنو، اس لیے خدا ہمارا خدا پاک ہے، وہ کوئی بغیر پاکیزگی کو اس کو نہ دیکھے گا، اس لیے ہم نے پاکیزہ زندگی گزارنی ہے۔ مبارک ہوں جو صلح کراتے ہیں خدا کے بیٹے، یعنی 9ویں آیت میں لکھا ہے جو صلح کراتے ہیں، جو مبارک ہیں وہ لوگ۔ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے آپ کے پاس، کوئی جھگڑا، کوئی فیملی میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی میاں بیوی کا جھگڑا یا خاندان کا جھگڑا، کوئی فیملی، کوشش کریں صلح کرائیں ایک دوسرے کی، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں صلح کرانے میں، اور تاکہ خاندان جو ہے وہ اچھی طرح ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کرسچنوں میں تو خیر ایسا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں کرسچن، پھر بھی معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن پھر بھی گرج رکھتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ ہم دیکھا کہ خاندان بھائی سے نہیں ملتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ سے نہیں ملتی، ماں باپ سے نہیں بات کرتے، 2 سال 3 سال میں نے ہمارے ایسے بھی خاندان کئی ہیں کہ وہ جھگڑا آپس میں، جب کوئی بات ہوگی مثال کے طور پہ گھر میں کوئی ایسی بات ہوگی، جھگڑا ہو گیا، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے، شیطانی کام ہے، شیطان کا کام ہے کہ جو سپریٹ کرتا ہے انسان کو، پڑوسی کو پڑوسی سے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے، بیوی کو ہسبینڈ سے، بہنوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے۔ یہ ابلیسی شیطان کا میں نفرت ہے یہ، اور خدا ایسی نفرت نہیں چاہتا ہمارے اندر ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم صلح کے ساتھ رہیں۔ خدا کلام میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ پولس رسول کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری خف کی جاتی رہے۔ اس بات کو ہم نے دھیان میں رکھا ہے کہ ہم نے لمبی، کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی جائز بات ہو تو اچھی بات کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ گانڈ نہیں مار لینی چاہیے کہ پھر گانڈ مار کے پھر بندہ سالوں سال بول ہی نہ کہ ایک ہی کدی انسانیت، ایک کدی ایمانداری بھی تھوڑی، یہ کون سی مسیحت ہے؟ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے بھائی، یہ ابلیس کا کام ہے، اور ابلیس کو موقع نہیں دینا چاہیے، کرو کا کلام کہتا ہے۔ اس لیے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں خدا کو، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں کہ ہم نے صلح کرانی ہے، اور ایک آپس میں صلح رکھنی ہے، ہمیں خدا کے ساتھ بھی صلح رکھنی ہے ہمیں۔ تو آگے لکھا 10 مبارک ہیں وہ جو راست بازی کی سب ستائے کے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح بھی راست بازی کی وجہ سے ستایا گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ تو نیکی کرتا تھا، شفا دیتا تھا، بدروں کو نکالتا تھا، اچھی تعلیم دیتا تھا ان کو، لیکن وہ ستایا گیا، راست بازی کی طرف ستایا گیا۔ تو کیونکہ تو آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے جو رسول سے جتنے ہم دیکھتے ہیں سب ستائے کہ انہوں نے کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے۔ اس طرح کوئی خادم اگر ستایا جاتا ہے، یا خدا کا بندہ ایماندار بھی ہو سکتا ہے وہ، یا خدا کا خادم بھی ہو سکتا ہے،
کوئی بھی ستایا جب جاتا ہے راست بازی کے سبب سے، خاص طور پہ یعنی خدا کے کام کرنے کے وسیلہ سے، بائبل کو پریچ کرنے کے وسیلہ سے، یا نیکی کرنے کے وسیلہ سے آپ، یا نیک زندگی گزارنے کے وسیلہ سے آپ ستائے جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو کے لکھے خدا کا کلام کہتا ہے پولس رسول کے خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، اس لیے ایک پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ستائے تو خوش ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھے رسول جو تھے، جب ان کو ستایا گیا، فقیوں فریسیوں نے ان کو ستایا اور عدالت میں ان کو گھسیٹا مارا بھی، بڑے خوش ہو کے گئے، انہوں نے کہا شکر ہے ہم خدا کے یسوع کے نام پر ستائے تو گئے، اس لائق تو ٹھہرے ہم ستائے جائیں، اس کے اس لائق تو ٹھہرے کہ ہم اس کے نام سے ستائے جائیں۔ اس لیے جب کبھی بھی پرسیکوشن ہو، پریشانی ہو، تو خاص طور پر پاکستان، انڈیا، ان ممالک میں جہاں پر اکثریت نہیں ہے کرسچنوں کی، یہ اقلیت ہے، یہاں پر چھوٹی چھوٹی اقلیت میں ہے ہمارے بہن بھائی، تو ظاہر اکثریت جو ہے ہر جگہ جو ہو اقلیت کو دباتی ہے، تو وہ نیچرل سی ایک بات ہے، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے لیے دعا کریں کہ خدا اچھے قانون بنے یہاں پر، اور خدا کے لوگ جو ہیں آزادی سے رہ سکیں۔ اب جب جہاں پر اکثریت ہے، کرسچن دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں کوئی پرسیکوشن نہیں ہو رہی، وہاں پہ یورپ میں دیکھیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، بڑے بڑے ملکوں میں جہاں کرسچینٹی کی جو ہے میجورٹی ہے، اور یہ لوگ کرسچن ہیں، سب خدا کو مانتے ہیں، بے شک اتنے سرگرم نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، وہ تو ہر آخری زمانہ ہے، تو خود یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو کتنا کوئی مان پاؤں گا دنیا میں، وہ تو نیچرل سی بات ہے، تو اس میں لیکن یہ پھر بھی لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ ایماندار ہیں، اور ٹرمپ بہت اچھا آدمی ہے بھائی، میری بات یاد رکھیں آپ، وہ خدا کا بندہ ہے، خدا نے اس کو استعمال کر رہا ہے امریکہ میں، دنیا بھر میں خدا اس کو استعمال کر رہا ہے، جو ہے جیسے ایران میں دیکھیں، وہ جو مار رہے تھے، وہ بہت دیر سے وہ مولوی وہاں پر جو تھے وہ مار رہے تھے کرسچن کو بڑی، اور ان کی عوام اپنی بیچاری پریشان تھی، وہ لاکھوں کے حساب سے میں سن رہا تھا، ملین کے حساب سے لوگ خدا کے پاس آ رہے ہیں، کرسچن ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو خدا یسوع مسیح میں اور کرسچینٹی میں جو ہے امن و سکون ملتا ہے، ان کو اچھی تعلیم ملتی ہے، محبت کرنے کی تعلیم ہے ان کو، جو شہادت کی جو جہاد کی تعلیم ان کو نہیں ملتی وہاں پر، وہ ان کو پیار کرنے کی تعلیم ملتی ہے، پھر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے تنگ ہیں ہوتے ہیں، جب کہ مسلم لوگ تو پھر وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور دیکھ رہا تھا کہ خدا جو ہے بہت سارے ایران میں لوگوں کے ساتھ خواب و رویا میں خدا کلام کر رہا ہے، اور لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ خدا کے پاس آ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ سب سے تیزی سے جو بڑھنے والا مذہب ہے نا وہ کرسچینٹی ہے، یعنی اس میں لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کرسچینٹی جو ہے امن کا جو پیغام ہے، جو یسوع مسیح نے امن کا پیغام، محبت کا پیغام ہمیں دیا ہے، اور وہی پیغام جو انجیل ہمیں پیغام دیتی ہے، جو خدا ہمیں پیغام دیتا ہے محبت کا، یسوع نے کہا کہ یسوع نے یوحنا میں کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، تاکہ سب جانے کہ تم میرے شاگرد ہو، تو ہمیں محبت کی تلقین ہے، محبت ہی ہمارا پیغام ہے، محبت ہی ہماری بائبل ہمیں سکھاتی ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے تنگ آ کر بہت ساری چیز، تو پھر سب سے بڑھ کر سچائی ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ سچائی کیا ہے، کون سا خدا سچا ہے، اور کون ہمیں ہماری دعا کو سن کر ہمیں جواب دیتا ہے، اور وہ فوری طور پہ لوگ جو ہے خدا ان کو خوابوں میں دیکھ رہے ہیں، لوگ ویژن دیکھ رہے ہیں، بس فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں۔ ایک ٹیسٹ منی بھی یوٹیوب پہ بھی ایک بھائی ہمارے ایران کے ہیں، محمد فریدی ان کا نام ہے، تو وہ اکثر جو لائیو جو ہے وہ ٹیسٹ منی سناتے ہیں، آتی ہیں لوگ جو ہیں جب کنورٹ ہوتے ہیں، تازہ لوگ جو آتے ہیں پھر ٹیسٹ منی دیتے ہیں، وہ تو بتا رہے تھے کہ عورت تھی تو اس نے وہ دعائی دے رہی تھی کہ وہ بھی خدا ان کے پاس آ گئی ہے، اور اس کو سچائی مل گئی ہے، سکون مل گیا، اس کو زندگی چینج ہو گئی ہے، اور خدا اس کو فیس ٹو فیس ملا۔ سب سے جو خاص بات اس میں بتا رہی تھی وہ بہن کہ فیس ٹو فیس خدا نے مجھ پر ظاہر ہوا ہے، تو خدا یسوع مسیح زندہ ہے، وہی ظاہر ہوتا ہے، اس کا کلام بتا رہا تھا کہ خدا کا کلام سچا ہے، پاک ہے، یہ جو کلام ہم پڑھتے ہیں یہ بدلا نہیں ہے، سچا کلام ہے، اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا خاص طور پہ جو کلام کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ یوحنا 14:6 سے خدا بات کر رہا ہے، اور جہاں پہ لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو جو لوگ پیاسے ہوتے ہیں، جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رستہ کون سا یار، سچائی کیا ہے یار، زندگی کہاں ہمیں ملے گی، ہمیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے، یہ ہمیں کون سا خدا دے گا، تو پھر وہ سرچ کرتے ہیں جب، تو پھر خداوند ان کے ساتھ بولتا ہے، جب وہ سب چیزوں کو دیکھ دا کے بکوں کو پڑھ کے باتیں کر کے ادھر ادھر جا کے، پھر اس کے بعد وہ آخر میں جو سوشل میڈیا پہ چیک کر کرا کے جب بیٹھتے ہیں، پھر وہ
دعا کرتے ہیں، پھر ان کی دعا بڑی سنسیئر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی خدا ہے، اگر یسوع مسیح ہے یا کوئی بھی خدا ہے، وہ مجھ پہ ظاہر ہو، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہنا چاہتا ہوں کہ راہ ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے، حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور زندگی کس کون سے مذہب میں ہے. پھر خدا یسوع مسیح ان پہ ظاہر ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ملینس لوگ جو ہیں خدا ان پہ ظاہر ہوا ہے. ہاللیلویہ، بڑی خوشی کی بات ہے. اور خدا یہی آیت ان سے کوٹ کرتا ہے ان کے ساتھ. یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کو باپ کرے، میرے پاس آؤ، یہ دیکھو میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میں ہی ہوں، میں زندہ ہوں، اور کوئی زندہ ہو تو آنا جائے تمہارے پاس، میں زندہ ہوں اس لیے میں تمہارے پاس ہوں. اور پھر بہت ساری جگہوں پہ خدا یسوع مسیح یوحنا 8 باپ اس کی جو ہے وہ 12 آیت کے وسیلہ سے بھی خدا کلام کرتا ہے. یسوع نے پھر اس کو ماتوں اور کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. تو ہمارا خدا سچا ہے، نور ہے، وہ زندگی ہے، وہ اور وہی زندہ ہے اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہ موجود ہے اور آج اور کل اب تک یکساں ہے. جیسے عبرانیوں جو ہے 13 باپ 8 ہے، اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج اب تک بلکہ اب تک یکساں ہے، کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. تو یہ ہمارا کلام سچا ہے، ہمارا یسوع سچا ہے اور زندہ ہے اور موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو اب پاسٹر صاحبان کی بات نہیں رہی بھائی، یہ کوئی بشپ یا کوئی منسٹری پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا خدا. اب خدا یا سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے سارا. میں آپ کو بتا دوں سوشل میڈیا کے وسیلہ سے خدا کام کر رہا ہے، کیونکہ جہاں پہ سوشل میڈیا، جہاں پہ واٹس ایپ آپ کا ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہے، کسی کے پاس سامسنگ ہے، کسی کے پاس تو آئی فون ہے، فون تو ہے سب کے پاس، واٹس ایپ بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور یہاں پر خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. اور اس لیے خدا نے مجھے بھی کہا کہ تم یہاں پہ سوشل میڈیا پہ خدا کا کلام جو پھیلاؤ، وہ جو ہے ویڈیو بھر بھر کے ڈالو، خدا خود ہی پہنچا دے گا جہاں ضرورت ہوگی. خدا اس کو سن لے گا وہ بندہ اور خدا ان کے پاس آ جائے گا. اس لیے میں تو یہ دعا کرتا رہتا ہوں، خدا جو کلام کا بیج میں نے بویا 100 گنا 60 گنا پھل لائے اور لوگ سنے، جہاں نہیں کلام پہنچا وہاں پہنچے. کیونکہ ایسے ایسے ممالک اب میں دیکھ رہا تھا کہ سعودیہ میں آپ دیکھیں بائبل لے کے جانا منع ہے وہاں پہ. بھائی بائبل نہیں پڑھ سکتے، کوئی رکھ نہیں سکتا بائبل. وہاں پہ کیسے کلام پہنچے گا؟ سوشل میڈیا سے. اب عراق میں، افغانستان میں دیکھیں، ایسی پاکستان میں دیکھیں، ایسی جگہ ہے جہاں پر بائبل لوگ پڑھیں لیکن وہ خدا سے پیار کرتے ہیں، اندر کھاتے. میں بتاؤں آپ کو، اتنے سارے مسیح ہو چکے ہیں لوگ کہ آپ اندازے نہیں کر سکتے، لیکن وہ اوپن نہیں ہوتے. وہ ڈرتے ہیں معاشرے سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، ہمیں نکال دیں گے، ہمارے جو آگ کر دے گا باپ ہمیں. اس لیے لاکھوں کروڑوں جو ہیں لوگ اس طرح خدا خفیہ طور پہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں. مان لے آئیں اندر کھاتے، وہ ظاہر نہیں ہو رہے وہ، لیکن ایک وقت ظاہر و ظاہر ہوں گے خدا کے فضل سے. ٹائم اس کے لیے بھی ہوتا ہے ہر بات کا. لیکن تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے، یہ چیپٹر بڑا خوبصورت ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے، ہم یسوع مسیح نے کہا 13 آیت میں، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک مر جاتا رہے تو کس چیز سے نمک کیا جائے گا؟ اسی کام کریں تو اس کے بعد پھینکا جائے، آدمی پاؤں تلے روندا جائے. تم دنیا کا نور. تو خدا نے ہمیں دنیا کے نمک بھی کہا ہے کہ نمک سے مراد ہے کہ ہماری جو بات ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے وہ ایسا ہو کہ لوگ جانے کہ یار یہ مسیح ہے، یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یار کریکٹر اس کا اچھا ہے، بندہ اچھا ہے یہ. تو نمکین جو چیز ہوتی ہے، نمک کو ہر بندہ پسند کرتا ہے نا. نمکین چیز ہوتی ہے. جب آپ کھانے میں جو ہے مثال کے طور پر بریانی آپ بناتے ہیں، اس میں آپ مناسب نمک ڈالیں نا آپ، تو وہ مزیدار چیز بنتی ہے، وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے اس کا. خوبصورت چیز مزیدار بنتی ہے. نمک مرچ مسالے جب پورے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے، نمکین ہونا ہے. ہماری بات جو ہے وہ، ہماری بات بول چال جو ہے ہمارا، اس میں جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور ہم اچھی طرح بولیں. ہمارا لہجہ، ہمارا رویہ، ہمارا کلام اچھا ہونا چاہیے. یہی خدا ہمیں جہاں کہہ رہا ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کا نور بننا ہے، پھر ہم نے کلام کو پھیلانا ہے، سچائی کو بتانا ہے لوگوں کو کیا ہے. پھر آگے خدا یسوع مسیح نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے. غصہ کے بارے میں کہا کہ غصہگروں سے کہا گیا تھا کہ تم خون نہ کرنا، لیکن جو کوئی خون کرے وہ اس عدالت کی سزا کے لائق ہو. لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کہ اپنے بھائی پر غصے ہوگا عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. تو جو اس کو پاگل کے وہ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح نے جو شریعت تھی اس کو خدا یسوع مسیح اور ٹائٹ کر دیا، یہاں پر ہاللیلویہ درست کر دیا اور ہمارے لیے اس کو اچھا بنا دیا تاکہ اس پر عمل کریں اور دیکھیں. اور یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں پھر 27 آیت میں کہا کہ تم سن چکو کہا گیا تھا زنا نہ کر، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کسی نے بری عورت سے کسی عورت پر، کسی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی
अपने दिल में उसका ज़ना कर चुका। तो खुदावंद ने बहुत सारी वाज़ेह की चीज़ें, बहुत सारी वजाहत बताई हमें उसने, बहुत सारी चीज़ें सख्त कर दी, बहुत चीज़ें नरम कर दी, बहुत चीज़ें जो उसकी वजाहत हमें दे दी, जो है वो शरीयत में सब कुछ था। ये चीज़ें शरीयत में आ रही थी, लेकिन खुदावंद ने इसे हमें और हम खूबसूरत बयान कर दिया, हमारे जहनों को खोल दिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे वो जना कहते हैं, जो जना कहते हैं, खुदावंद ने कहा जो दिल में जो करता है जना, जो सोच में करता है वो भी जना है। अगर उसने अपनी बुरी ख्वाहिश से किसी को देख लिया, वो भी जना है। औरत भी हो सकती है, देखती हैं बुरी, वो भी जना करती है। मर्द देखता है, वो भी जना करता है। ये मर्द ही नहीं करते, औरतें भी करती हैं। इसलिए हमें देखना है कि हमें किस तरह चलना है। हमने दिल में, ख्याल में नहीं आने देना। ये आँखों को, अपनी आँखों को जो हमेशा प्योर रखें, साफ़ रखें, अपने ज़हन को हमेशा प्योर रखें, अपने पाक रखें, हमारे अपने ख्यालों को पाक रखें। हमेशा हर तरह बुरी बात से बचें, जना करें कि ख्यालों से, थॉट्स से भी बचें। थॉट्स को कैंसिल करें। जब कोई थाट आती है नेगेटिव, फौरी इसको कैंसिल करें, पहचाने कि ये थाट खुदावंद की तरफ से नहीं है। जब गलत थाट को आ रही है, वहीं इसको कैंसिल करें और आगे नहीं बढ़ेगी, और ना भी आप गुनाह करेंगे फिर। हालेलुया, आमीन। मैंने तजर्बा किया और ये सच सच बात आपको बता रहा हूँ। तो इसके बारे में तो लिखा, तलाक नहीं देनी हमने, किसी को तलाक देने की इजाज़त नहीं, सिवा ज़नाकारी के। 31 आयत में, फिर 31 से है आगे 32 आयत में तक है ये। फिर आगे लिखा है कसम खाने के बारे में। 33 आयत में, तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना, तो अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन तुम कहता हूँ, जो कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की खुदा का तख्त है, ना ज़मीन को पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की कोई बुजुर्ग शहर, बादशाह का शहर है। अपने सर की कसम खाओ को तुम एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं हो, जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। तो ये हमें कसम नहीं खानी। वो तो खुदा का शुक्र है, क्रिश्चियन लोग कसम नहीं खाते, ये अच्छी बात नहीं खानी चाहिए, हर हाल में नहीं खानी चाहिए। फिर आगे इंतकाम के बारे में लिखा है, 38 आयत में लिखा है, तुम सुन चुको कहा गया था आँख के बदले आँख, दांत के बदले आँख। ये शरीयत की बात है। ये अगर शरीयत हम देखें, खरूज 20 बाप है, ये शरीयत है। और जहाँ खुदा ने अहकामात दिए, वहाँ पर ये बातें सब शुरू होती हैं सारे से, वही बात है सारी। इंतकाम के बारे में कि एक गाल पे मारे दूसरे पे, ये सुन के अपना फेर दे, बदला नहीं लेना हमने। और लिखा है कि लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना। जो कोई तेरे दैनिक काल पे तमाचा मारे, दूसरा भी उस तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझसे नाराज करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो चोगा भी उसे ले लेने दे। जो कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो कोई तुझसे करे चाहे उसे मुँह ना मोड़। फिर आगे जो बड़ा खूबसूरत बात है, जो मुझे भी बहुत पसंद है, सारी कलाम मुझे पसंद है, खुदा का कलाम सच्चा है। तो 43 आयत को पढ़ेंगे हम। तुम सुन चुको कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। ये बड़ा खूबसूरत है बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है ये आपको बता रहा हूँ मैं। ये अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, दुश्मनों से मोहब्बत रखना कोई आसान काम नहीं। सताने वालों के लिए दुआ करना वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मीन डेंजरस तो है ही है और डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन यही खूबसूरती है, यही खूबसूरत है बात है। हमने ऐसे ही करना है, क्योंकि आगे लिखा है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है अब बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो निको दोनों पर चमकाता है, और रास्त दोनों पर भी बरसाता है। तो तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो, तुम्हारा क्या अजर है? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तुम वक्त अपने भाइयों को सलाम करो तो क्या अजरा करते? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। तो हमने क्या बनना है? कामल बनना है हमने, जैसा आसमानी बाप कामल। हम बन सकते हैं अगर हम इन बातों पर अमल करें। अगर हम अपने दुश्मनों के लिए मुझसे मोहब्बत रखें, सताने वालों की दुआ करें, उनकी खैर चाहें, उनको बरकत दें दुआ में भी हर तरह से, तो फिर हम खुदा के बेटे हैं और हम मुबारक और कामल हो जाएंगे। हम कामल होना वो आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कामल होना चाहिए हमें, कामल हो सकते हैं हम, बशर्ते हम कलाम पर वैसे ही अमल करें जैसा लिखा हुआ है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा के मुबारक लोगों, खुदा आपको बरकत। दुआ करेंगे छोटी सी। शीशों में पाक और जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी कलाम को जो पढ़ा है हमें पर अमल करना सिखा। तौफीक बच के हर ऐसी बुरी बात से बचें, हर तरह की बदनजरी से बचें, हर तरह की बुरी कसम से बचें, हर तरह दुश्मनों से मोहब्बत रखें खुदावंद, और सताने वालों के लिए दुआ करें खुदावंद, तेरा नाम जलाल पे। तेरे गुस्से से हमें बचा, ज़नाकारी से बचा, तेरी बदी से बचा, और तौफीक बच के हम मुबारक हों खुदावंद, तरक मुबारक हाली हमारी ज़िंदगी में हो। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, मैं भी अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, तेरे बुलाता हूँ, मुझे माफ़ कर खुदा।
میری آنکھوں کا دل خیالات تصورات کے گناہ کو معاف کر، خیال و خواب میں جو گناہ کی معاف کر، اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف، اور جب سب سننے والے جو تیرے خدا ایماندار لوگ ہیں، سو خدا جو خدا کلام کو سنتے ہیں ان کو بلیس کر، تیرا نام جلال پائے، کلام کو سننے والے اس پر عمل کرنے والے ہوں، ہمیں ایمان میں مضبوط کر، ہماری دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح کے پاک نام، آمین۔ خداوند آپ کو برکت اس کلام کے وسیلہ سے شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور خدا آپ کو بلیس کرے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، شالوم۔